السلام علیکم دوستو، آج اس مختصر گفتگو کے اندر تابوت سکینہ کے بارے میں بات کی جائے گی کہ تابوت سکینہ کیا ہے، اس کے اندر کیا تھا اور تابوت سکینہ کی تاریخ کیا ہے۔ دوستو، سب سے پہلے تابوت سکینہ کے لفظوں کے بارے میں بات کی جائے تو تابوت سکینہ تابوت توبہ سے ہے، جس کا ترجمہ ہے لغوی ترجمہ واپس آنا، لوٹ آنا، یعنی اس کے اندر سے جو چیز نکالی جاتی تھی دوبارہ اس کے اندر رکھ دی جاتی تھی، اس وجہ سے اس کو تابوت کہتے تھے۔ سکینہ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا ہے اَن یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ وہ ایسا تابوت لائیں گے کہ اس میں سکینۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی۔ سکینت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کی طرف سے اطمینان اور سکون دل کو ملتا ہے۔ اللہ کی طرف سے جو سکون اور اطمینان دل کو ملتا ہے کہ اس سکون اور اطمینان سے لرزتے ہوئے دل، خوف زدہ دل جو ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی ایک رحمت خصوصی کا نام جو ہے سکینہ ہے۔ تابوت سکینہ اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں جو چیزیں تھیں، متبرک چیزیں تھیں، وہ جو ہیں ان کے اندر اللہ پاک نے سکون اور اطمینان کے ذریعے رکھے ہوئے تھے۔ دوسری جو ہے اس کی تاریخ کیا ہے؟ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے نازل ہوا تھا، بنایا نہیں تھا، نازل ہوا تھا، اور یہ شمشاد لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پھر یہ نسل در نسل چلا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا، پھر یعقوب علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر بنی اسرائیل کے پاس یہ آیا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس میں وہ اپنی چیزیں رکھا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنایا تھا، اور اس میں باقی جو انبیاء علیہ السلام ان کی باقیات رکھا کرتے تھے، ان کی چیزیں رکھا کرتے تھے۔ بہرحال اب اس کے اندر کیا تھا؟ یہ تین روایتیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ یہ ان سے صندوق چلا ہے، ان ہستیوں سے یہ صندوق چلا ہے۔ اب اس کے اندر کیا تھا؟ اس میں بھی مختلف روایات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں، کچھ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کہتے ہیں کچھ چیزیں تھیں، یہ قرآن میں بھی کہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، کہ اس تابوت کے اندر آل موسیٰ اور آل ہارون کی کچھ چیزیں تھیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اب آل موسیٰ اور آل ہارون کی کیا چیزیں تھیں؟ اس میں مختلف روایات ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو من اور سلوہ اترا تھا، اس کا بھرا ہوا ایک مرتبان تھا، من اور سلوہ کا مرتبان میں تھے، وہ بھی اس صندوق میں تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جوتے مبارک تھے، حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے برادر ہیں اور نبی بھی تھے، ان کی پگڑی مبارک تھی۔ اور کچھ مختلف روایات ہیں اس کے اندر، کچھ کہتے ہیں کہ اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی تھی۔ یہ اس تابوت کے اندر جو ہیں چیزیں جو مختلف روایات کے اندر ملتا ہے، یہ چیزیں تھیں۔ پھر جو ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، انہی کا بنایا ہوا تھا یا پیچھے سے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل تھے، وہ لوگ اس کو بڑا متبرک سمجھتے تھے، اللہ کی طرف سے یہ صندوق سمجھتے تھے۔ اور پھر جب بھی کوئی ان کے ساتھ کسی قوم کا ٹاکرا ہوتا تھا، ان کے مد مخالف جو فوج ہوتی تھی اور وہ قوی اور مضبوط ہوتی تھی، یہاں تک کہ ان کے دل بھی لرز جاتے تھے، کانپ جاتے تھے ان کی طاقت کو دیکھ کر، تو پھر یہ تابوت سکینہ کو اس جنگ میں لے جاتے تھے اور اپنے کچھ فوجیوں کو
اپنے سے آگے چلاتے تھے ان کے کندھوں پر اٹھا کر، اور پھر جب یہ چل رہے ہوتے تھے تو غیب سے آواز آتی تھی نصر من اللہ و فتح قریب، کہ اللہ پاک جو ہے کی طرف سے یہ فتح ہے، اللہ پاک تمہیں فتح اور کامیابی سے نوازے گا، تو پھر وہاں سے ان کو فتح بھی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ تابوت سکینہ کو یہ جنگ میں لے جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ ان کو فتح دیتا تھا۔ اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ جب بھی ان بنی اسرائیلیوں پر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی فاقہ آ جاتا تھا، کوئی قحط آ جاتا تھا، تو یہ اس تابوت کے ذریعے جو ہے اللہ پاک سے وسیلہ بنا کر مانگا کرتے تھے، اللہ ان سے یہ مصیبتیں، پریشانیاں دور کر دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ تابوت سکینہ کی ہسٹری ہے۔ اس طرح جو ہے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ قوم عمالقہ، جو بحر روم کے ساحل پر ایک قوم رہتی تھی، قوم عمالقہ، اس نے ان پر حملہ کیا، اور اس وقت جس وقت انہوں نے حملہ کیا عمالقہ قوم نے، اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں موجود نہیں تھے، وہ دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تھے، اور بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ معصیت کے اندر، گناہوں کے اندر پھنس چکی تھی، نفس و خواہشات کی پیروی شروع کر دی تھی، اللہ کی نافرمانی ان بنی اسرائیلیوں نے شروع کر دی تھی، نافرمان ہو چکے تھے۔ تو اللہ نے قوم عمالقہ کو ان پر مسلط فرمایا، اور اس قوم عمالقہ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان کی عمارتوں کو منہدم کر دیا، تہس نہس کر دیا، اور جو ہے ان کو قتل کیا۔ کچھ جو ہے یہ بھاگ گئے، ملک بدر کیا ان کو، اور ان کا وہ صندوق جس کو یہ مبارک سمجھا کرتے تھے وہ بھی اپنے قبضے کے اندر لے کر وہاں سے چلے گئے۔ اب قوم عمالقہ کی بدبختی یہ ہوئی کہ انہوں نے اس صندوق کو ایک گندگی کے ڈھیر پر ڈال دیا۔ جب گندگی کے ڈھیر پر ڈالا کہ جس کی وجہ سے ان کے 5 شہر جو ہیں تہس نہس ہو گئے قوم عمالقہ کے، اور وہ برباد ہو گئے۔ ادھر جو ہے انہوں نے بچ کر فلسطین کے اندر آ کر جو ہے انہوں نے اپنے ڈیرے ڈال دیے، یہودیوں نے فلسطین کے اندر آ کر اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ اور اس وقت جو ہے ان کے نبی جو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان سے پہلے، اس قصے سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، وہ دنیا فانی سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اس وقت جو نبی تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، شموئیل علیہ السلام ان کے پیغمبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم جو ہو طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لو، اس کے ذریعے جو ہے اللہ پاک تمہیں قوم عمالقہ پر فتح دے گا، قوم عمالقہ پر تمہیں فتح دے گا، اور تم جو ہو اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے بادشاہ بنا لیں، اس کی کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ہمیں دیں کہ اس کے ذریعے ہمیں فتح ہوگی اور اس کو ہم اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں۔ اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ، کہ اس کی نشانی یہ ہوگی، ان کے نبیوں نے، اس کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو وہ نشانی بتائی کہ اس کی بادشاہ سچ اور برحق ہونے کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تمہارا بادشاہ بنے گا اور تمہیں فتح ملے گی۔ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت لے کر آئے گا تمہارے لیے۔ اب یہ نشانی بتائی، تابوت جو ہے عمالقہ قوم کے پاس ہے، تو اللہ پاک نے ان کو قحط میں مسلط کیا قوم عمالقہ کو۔ انہوں نے بیل گاڑی کے اوپر تابوت کو رکھ کر ان بستیوں کی طرف جن میں یہودی رہ رہے تھے ہانک دیا۔ جب انہوں نے بیل کو ہانکا تو فرشتے آ گئے، فرشتوں نے جو ہے اس کو اٹھایا اور طالوت کے پاس پہنچا دیا، شموئیل کے پاس پہنچا دیا، پھر شموئیل نے طالوت کو دیا، یا ڈائریکٹلی جو ہے طالوت کے پاس پہنچا دیا۔ ٹھیک ہے جی، تو جب یہ تابوت لے کر طالوت آ گیا تو انہوں نے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اب یہ طالوت کون تھا؟ طالوت جو ہے یہ طالوت بادشاہ بنا، بادشاہ بننے کے بعد اس کی فوج کے اندر ایک مرد مجاہد، مرد قلندر تھا اللہ کا نیک، جس کو حضرت داؤد کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اس کی فوج کا سپاہی تھا، اور وہ بڑا نڈر اور جنگجو اور بڑے کرتب جاننے والا اور بڑا ماہر فوجی تھا اس کی فوج کے اندر، طالوت کی فوج کے اندر۔ اب اس نے جو ہے طالوت کے ساتھ مل کر لڑائی کی،
تو جالوتیوں کو حضرت داؤد علیہ السلام نے شکست دی. اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے جو ہے ان کو شکست دی. حضرت داؤد علیہ السلام کے جھنڈے گڑ گئے، سب کے دلوں میں ان کا ایک مقام بن گیا، ان کی ایک عزت بن گئی. طالوت نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پڑھا دیا، اور پھر جو ہے وہ فوت ہو گیا. طالوت کے بعد بادشاہ بنے حضرت داؤد علیہ السلام. بنی اسرائیل نے ان کو دل سے تسلیم کر لیا. جب داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے تو انہوں نے یروشلم شہر کے اندر، جو فلسطین کے اندر یروشلم شہر تھا، یروشلم شہر کی ایک علیحدہ تاریخ ہے، اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے. چینل سبسکرائب کیا ہوگا تو وہ ویڈیو آپ کو مل جائے گی. یروشلم شہر کے اندر ایک ہیکل تیار کرایا، ایک عبادت خانہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تیار کرایا، اور ابھی وہ مکمل نہیں ہوا تھا. اس عبادت خانے کے اندر اس تابوت سکینہ کو رکھا گیا. تابوت سکینہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت میں ایک عبادت خانہ تیار ہوا. اس عبادت خانے کے اندر جہاں پر مسجد اقصی اب موجود ہے، اس کی بھی بڑی تاریخ ہے مسجد اقصی کی. یہ بھی انشاءاللہ پھر جو ہے میں نے ایک ویڈیو آپ کے لیے تیار کی ہے، وہ ڈسکرپشن میں دوں گا، تو اس کے ذریعے جو ہے آپ کو یہ پتہ چلے گا. وہاں پر جو ہے تابوت سکینہ رکھا گیا. پھر حضرت داؤد علیہ السلام بھی وفات پا گئے. وہ عبادت خانہ ابھی ادھورا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں ان کے پیغمبر ہوئے، جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. پھر جو ہے ان کی حکومت آئی، انہوں نے وہ عبادت خانہ مکمل کروایا، اور وہیں پر وہ تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا. جب ان کو ضرورت پڑتی تھی لے جایا کرتے تھے. پھر حضرت داؤد علیہ السلام بھی وفات پا گئے. اس کے بعد بابل کا، سمجھیں، بابل جو ہے عراق کا شہر ہے، بابل عراق کا غالباً عراق کا شہر ہے. بابل کا بادشاہ بخت نصر، اس نے پھر ان یہودیوں پر حملہ کیا اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. لاکھوں کی تعداد کے اندر یہودیوں کا قتل عام ہوا، اور اس ہیکل سلیمانی کو بھی، وہ عبادت خانہ جو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم شہر کے اندر جو ہے بنایا تھا، اس کو بھی تہس نہس کیا، منہدم کیا، اور اس کی کوئی بھی نشانی اس نے نہیں چھوڑی، اور تابوت سکینہ کو بھی وہ لے گیا. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ تابوت سکینہ کو وہ لے گیا، بعض روایت میں ہے کہ وہیں کہیں پر دفن ہے یہ تابوت سکینہ. تو اس وقت سے لے کر بخت نصر کے زمانے سے لے کر اب تک یہودی جو ہیں اس کی تلاش میں ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ انگلینڈ کے اندر ہے، کوئی کہتا ہے پاکستان کے ڈیرہ غازی خان کے اندر ہے. اس وقت تو یہ پاکستان ویسی چیزیں نہیں تھی. کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اور زیادہ تر رائے یہی ہے کہ تابوت سکینہ جو ہے اسی ملبے کے اندر ہے جو ہیکل سلیمانی کی عمارت تھی، اسی کے اندر موجود ہے، کہیں پر دفن ہے. یہودی اس کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے مظاہرے دیکھ کر جو ہیں پھر وہ رک جاتے ہیں. ابھی تک ان کو وہ تابوت نہیں ملا ہے. ان کی یہ چاہت ہے کہ ہمیں وہ تابوت مل جائے تاکہ دوبارہ ہماری مد و نصرت شروع ہو جائے. یہ تابوت سکینہ کی کہانی ہے.